الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد کیا چیز رب العالمین کی محبت کا معیار ہے اس کو اپنی کتاب میں واضح کیا، اور درود و سلام نازل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے سنت کی اہمیت اور فضیلت احادیث مبارکہ میں واضح انداز میں بیان فرمایا اور صحابہ کرام سے اس کی توضیح اور تشریح فرمائی۔ آج کے خطبے میں انشاءاللہ العزیز سنت پر عمل کی کیا اہمیت و فضیلت ہے اس سلسلے میں گفتگو کی جائے گی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وحفظها وأداها كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامعين۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، نظر اللہ امرأ، اللہ رب العالمین تر و تازہ رکھے اس شخص کے چہرے کو جس نے سنت کو یاد کیا۔ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، میری باتوں کو سنا، میری حدیثوں کو سنا اور اس کو محفوظ کیا، یاد کیا۔ فوعاها وأداها كما سمع، اور جیسا اس نے حدیثوں کو جس انداز میں جس طرح سنا اس طرح دوسروں تک پہنچا دیا۔ فرب مبلغ أوعى من سامعين، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کسی کے پاس کوئی علم ہوتا ہے لیکن اس علم کی سمجھ، اس میں کیا فقہی مسائل ہیں، کیا باریکیاں ہیں، اس شخص کے وہ واضح نہیں ہوتی ہیں، لیکن وہ شخص جب دوسروں کو پہنچاتا ہے تو دوسرا شخص زیادہ فقیہ ہوتا ہے، مسئلے کو سمجھتا ہے، اس میں کیا احکام و مسائل ہیں اس کو جانتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرب مبلغ أوعى من سامعين، کہ جس کو حدیث پہنچائی جا رہی ہے، جس سے حدیث بیان کی جا رہی ہے، وہ شخص حدیث کو زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول پیارے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ دیکھو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ سنت کی اہمیت، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، کہتے ہو اللہ سے محبت ہے، تو اس کا ایک معیار ہے، اس کا ایک ترازو ہے۔ وہ ترازو یہ ہے کہ تم کہتے ہو اللہ سے محبت ہے تو اس کا ترازو یہ ہے کہ تمہارا عمل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ فاتبعونی، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اے نبی
لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہے تو اس کا ترازو اور میزان یہ ہے کہ لوگوں سے کہو کہ میری اتباع کریں، میری سنتوں پر عمل کریں۔ لہذا اللہ رب العالمین سے محبت کا ایک معیار اللہ رب العالمین نے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اور یہ سنتیں ان کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ رب العالمین فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ فاتبعونی، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنی محبت کا میزان قرار دیا اور فرمایا کہ اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا، اور تم سے اگر خطائیں اور غلطیاں ہو رہی ہیں تو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کہیں آپ کے فرائض میں اللہ رب العالمین نے جو چیزیں آپ کے اوپر واجب کی ہیں اس میں کہیں کوتاہی ہو رہی ہے، کہیں کمی ہو رہی ہے، تو اللہ رب العالمین ان کوتاہی اور کمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور نفلی عبادتوں سے اللہ رب العالمین فرائض کی کمی کو پورا کرے گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة والصلاة، کہ قیامت کے دن سب سے پہلی چیز جس کا اللہ رب العالمین حساب کتاب لے گا عبادات میں سے وہ نماز ہے، نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا، یقول اللہ سبحانہ وتعالی لملائکتی وهو عالم، کہ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا، حالانکہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا، کیا کہے گا کہ انظروا فی صلاۃ عبدی، کہ میرے بندے کی نمازوں کو دیکھو، هل اتمها او نقصها، کہ میرے بندے نے جو عبادت کی ہے، جو نمازیں پڑھی ہے، کیا اس کی نمازیں مکمل ہے یا اس میں کمی ہے، کوتاہی ہے؟ اگر فرشتے کہیں گے اللہ رب العالمین اس کی نماز مکمل ہے، تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ اس کی نماز مکمل ہے تو اس کو پورا ثواب دے دیا جائے، نماز کا جو اجر ہے وہ اجر اس کو دے دیا جائے۔ اور اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا کہ دیکھو اگر اس میں نماز میں کہیں کمی ہے تو بندے کے اگر نوافل ہیں کہ نہیں ہیں، نفلی عبادتیں ہیں کہ نہیں ہیں، نفلی نمازیں ہیں کہ نہیں ہیں، اگر نفلی نمازیں ہیں تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا کہ نفلی نمازوں سے اس کے فرائض میں جو کمی ہے اس کی تلافی کی طرف دی جائے۔ تو یہ ہے سنتوں کی اہمیت و فضیلت کہ اللہ رب العالمین کہ ان سنتوں کے ذریعے اگر ہمارے نوافل میں جو کمی رہ گئی اس کی تلافی کرے گا۔ لہذا یہ سنتیں اس بنا پر فرائض کے درجے میں ہو جائیں گی کہ جو کمی ہے ان کمی کی تلافی ان سنتوں سے کر دی جائے گی۔ اسی طرح سنتوں کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں صحابی رسول اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربیعہ بن کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو۔ ہم سوچتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب آپ کا مقام بہت بلند ہوگا ہمیں آپ کی رفاقت نہیں ہوگی، لہذا ہم اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی رفاقت جو ہے کا سوال کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے جواب دیا اعنی بکثرت السجود، کہ ربیعہ بن کعب اگر تم میری رفاقت چاہتے ہو، جنت میں میری صحبت چاہتے ہو، رفاقت چاہتے ہو، اعنی بکثرت السجود، تو کثرت سے نمازیں پڑھو، کثرت سے نفلی نمازوں کا اہتمام کرو۔ ان نفلی نمازوں کا اہتمام کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں میری رفاقت نصیب فرمائے گا۔ اسی طرح ان نفلی نمازوں نفلی عبادات سے اللہ رب العالمین اس سے بندے کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ چنانچہ ثوبان صحابی رسول بیان کرتے ہیں عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال علیک بکثرت السجود للہ فإنک لا تسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے رہے ہیں کہ ثوبان تم اللہ رب العالمین کے لیے کثرت سے سجدے کرو
اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، کیونکہ تم فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدْ لِلَّهِ کہ تم اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ رب العالمین رفعك اللہ بها درجۃ کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے درجات کو بلند کرے گا، تمہارے مقام کو بلند کرے گا، وَحَطَّ عَنْكَ خَطِيئَةً اور اس سے تمہارے اللہ رب العالمین تمہارے گناہ کو مٹائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ثوبان کثرت سے اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرو، نفلی نمازیں ادا کرو، اس سے تمہارے درجات بلند ہوں گے اور اللہ رب العالمین تمہارے خطاؤں کو معاف کرے گا۔ اسی طرح سنت کی اہمیت و فضیلت کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو فتنے کے دنوں میں تم عبادت کرو گے، میری سنتوں پہ عمل کرو گے تو تمہارا یہ مقام ہوگا کہ اللہ رب العالمین تمہیں وہ ثواب عطا کرے گا، گویا کہ تم میری جانب ہجرت کر کے آنے کے کا جو ثواب ہے وہ ثواب تمہیں عطا کرے گا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں العبادت فی الحرج کہجرۃ علیہ کہ فتنے کے وقت میں جب فتنے پھیل جائیں، لو صحیح اور غلط کی تمیز نہ ہو سکے، ایسے وقت میں تم میری عبادتوں کو لازم پکڑو، تم میری سنتوں کو لازم پکڑو۔ اگر تم میری سنتوں کو لازم پکڑتے ہو تو تمہیں اس کا ثواب یہ ہوگا کہ تم میری جانب ہجرت کرنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب تمہیں ملے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر کہ دیکھو تمہارے بعد کچھ ایسے زمانے آنے والے ہیں، ایسے اوقات آنے والے ہیں، ان من ورائکم ایام الصبر الصبر فیہن مثل القبض علی جمر کہ ایسے وقت میں صبر کرنا، سنتوں پر عمل کرنا، عبادتوں پہ جمے رہنا یہ ایسے ہے جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنے کے برابر ہے، لہذا ایسے وقت میں تم میری سنتوں پہ جمے رہو گے، میری سنتوں پہ جمے رہو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں 50 صحابی کے عمل کے برابر ثواب ملے گا۔ آپ سن رہے ہیں، 50 صحابی کے عمل کے برابر تمہیں ثواب ملے گا۔ لہذا اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو شخص ایسے وقت میں عمل کر رہا اس کا مقام مرتبہ صحابی کے مقام مرتبے سے بڑا ہو جائے گا۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص جو فتنے کے وقت میں عبادت کرے گا، سنتوں پر جمع رہے گا، اس کا عمل 50 صحابی کے برابر ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحابی کے مقام مرتبے سے بڑھ جائے گا، نہیں، صحابی کے مقام مرتبے کو نہیں بڑھ سکتا ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیدار کیا ہے، ایمان کی حالت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشاہدہ کیا ہے، جو دیکھا ہے، اس عمل کے برابر کوئی اور عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا نفس عمل میں، عبادت میں، اس میں تفاضل ہو سکتا ہے، 50 صحابی کے عمل کے برابر تمہارا عمل ہو سکتا ہے، لیکن شرف صحابیت کا جو مقام ہے اس مقام کو ایک عام آدمی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ ہے سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها من بعده ومن سن فی الاسلام سنتا سیئۃ فلہ وزرها ووزر من عمل بها من بعده کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جو شخص کوئی اچھا طریقہ اپنائے گا، سنت پر اچھا طریقہ اپنائے گا، میری سنتوں پر عمل کرے گا، اور جو بعد کے لوگ آئیں گے وہ دیکھ کر کے وہ سنت پر عمل کریں گے، لہذا وہ شخص جو بعد میں عمل کر رہا ہے ان کا جو ثواب ہوگا وہ ثواب بھی اس پہلے شخص کو جس نے اس سنت کو زندہ کیا اس کو ملے گا، اس کو ملے گا، اور بعد کے جو لوگ عمل کریں گے ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لہذا آج کے دور میں ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراف و تفضیل پہ کتنی مذمت فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کہا ہے، لیکن آج اسراف و تفضیل اور آج کے ماحول کے حساب سے شادی بیاہ میں جو ہم کر رہے ہیں،
جو ہم نے سنتوں کو ترک کیا ہے، اسراف و تفضیل میں چلے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ شادی کو آسان کرو، لیکن آج ہم نے شادی کو مشکل بنا دیا ہے، شادی کو بہت مشکل کر دیا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات شادی کے بارے میں بے شمار بہت ساری تعلیمات ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی کو آسان کرنے اور شادی میں اسراف و تفضیل سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن آج کی ہماری شادیاں 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ شادیوں میں خرچ کی جاتی ہے۔ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا۔ یہاں شادی کے اس مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ سنت مردہ ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں جو ضروریات ہیں ان ضروریات کو چھوڑ کر کے بے جا پیسے دوسری چیزوں میں صرف کی جا رہی ہیں، لہذا یہاں سنت مردہ ہو رہی ہے۔ اب ایسے وقت میں امت کے لوگوں کی ذمہ داری ہے، معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ یہاں جو اسراف سے کام ہو رہا ہے اس اسراف پہ قدم لگایا جائے، اس کو ترک کیا جائے، اور اس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کے مطابق شادیاں کی جائیں۔ اگر ان شادیاں کریں گے اس تعلیمات کے مطابق تو ہمارے شادیوں میں برکت ہوگی، اور اس کے مطابق اگر ہم شادیاں کر رہے ہیں، اگر کوئی ایسے ماحول میں اس ماحول کو موجودہ ماحول کو ترک کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم دے رہا ہے، اور وہ شادی کو آسان بنا رہا ہے، اور شادی میں جو اسراف و تفضیل اس کا بائیکاٹ کر رہا ہے، اس پہ عمل کر رہا ہے، اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے اور بعد کے لوگ آنے والے لوگ یا دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر کے اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں تو اس نے جو صحیح کام کیا اس کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن اس نے اس سنت کو زندہ کیا ہے۔ یہ سنت جو مر چکی ہے، ہمارے معاشرے سے ختم ہو چکی ہے، اس سنت کو زندہ کر رہا، لہذا اس کو سنت کے زندہ کرنے پر بعد کے لوگ جو اس کو دیکھ کر کے وہ ثواب کریں گے ان کو ثواب ملے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم نے دوسری چیزوں میں اپنے اسراف و تفضیل کو اتنا زیادہ بڑھا دیا کہ ہمارے معاشرے کی جو ضروری چیزیں ہیں ان ضروری چیزوں کو ہم نے ترک کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ رب العالمین کی تعلیمات، تعلیم کے سلسلے میں کیا ہے؟ تعلیم کے سلسلے میں پہلے وحی نازل ہوتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہاں تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، تعلیم کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعدد احادیث میں تعلیم کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں، لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم نے دوسری چیزوں میں اپنے پیسوں کو بے تحاشا صرف کر رہے ہیں، ہماری پوری کی پوری کالونیاں بن رہی ہیں، پورے کے پوری کالونیاں آباد ہو رہی ہیں، لیکن ہم نے وہاں تعلیم کا کیا انتظام کیا ہے؟ ہمارے اسکول اور کالجز ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارے مدرسے کی ضروریات اور مدرسوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں؟ مدرسوں کے جو اخراجات ہیں اخراجات پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ اس پہ ہماری توجہ نہیں ہے، لیکن ہماری توجہ کن جانب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا ہے کہ سنت یعنی تعلیم کی اہمیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ تعلیم کی اہمیت کو زور دیا ہے۔ اور کون سی تعلیم ہے؟ ہر وہ تعلیم ہے جو انسانیت کے لیے مفید ہے، ہر وہ تعلیم، اس میں دینی تعلیم بھی ہے، اس میں معاشرے کی اسکول اور کالجز بھی ہیں، وہ ساری تعلیمات ہیں جو ہمارے معاشرے کے لیے ضرورت ہیں، مسلمانوں کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں، کیونکہ عربی زبان اور اصول فقہ قاعدہ ہے کہ شرط کے سیاق میں جب نکرہ آتا ہے تو عمومیت پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی علم کو خاص نہیں کیا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو شخص کوئی ایسا طریقہ اپناتا ہے، من سلک طریقا، جس سے وہ علم حاصل کرے، علم کے لیے راستے کو آسان کرے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر رہے ہیں۔ نبی نے کہا ہے کہ تعلیم کے راستے کو اپناؤ گے، آسان کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے جنت کے راستے کو آسان کرے گا، لیکن ہم نے اسراف و تفضیل کے راستے کو اپنا لیا ہے۔ ہم دوسری چیزوں میں اپنے پیسوں کو بے تحاشا صرف کر رہے ہیں، لیکن ہماری مدارس کی جو ضروریات ہیں، ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں جو اسکول اور کالجز کی ضرورت ہے ان پہ ہمارے پیسے خرچ نہیں ہو رہے ہیں۔ ہم نے نبی کی تعلیمات کو یہاں پہ نبی کی تعلیمات مردہ ہو رہی ہیں۔ اب ایسے
شخص پر جو لوگ سوچیں، قوم کے لوگ اٹھیں اور یہ سوچیں کہ ہمارے معاشرے کی کیا ضروریات ہیں، یہاں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، ہمارے مدارس ہیں، مدارس کی کیا ضروریات ہیں، اساتذہ کی تنخواہوں کے سلسلے میں کیا مسائل ہیں، اس کو حل کیا جائے۔ اسی طرح یعنی اسکول اور کالجز کے سلسلے میں جہاں جو ضرورت ہے اس کے حساب سے کھولے جائیں۔ آج ہم نے ایک وقت تھا کہ ہم نے فتویٰ دے دیا تھا کہ پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا لو آج میں بے صاحب اولاد ہو گیا۔ آج وکالت کی ضرورت ہے، آج مسلمانوں کے مسائل ہیں، کون مسلمانوں کے مسائل کو دیکھے گا؟ وکالت کی پڑھائی کو ہم نے اس طرح جو لوگوں کو دور کر دیا تھا پڑھنے سے، لیکن آج اس کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی کہ کس طرح کا انتظام کیا جائے۔ اگر آج ہم انتظام نہیں کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہوتے جائیں گے تو جتنا زیادہ دور ہوتے جائیں گے، نبی کی تعلیمات سے دور ہوتے جائیں گے، اتنا زیادہ ہمارے لیے مسائل مصائب ساری چیزیں آتی رہیں گے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ سنتوں پر عمل کیا جائے اور معاشرے اور سوسائٹی کے لیے